میں کٹیہار سے ثاقب کلیم تمام دوستوں کو پیار بھرا نمسکار اور آداب۔ آپ احباب کے بیچ میں ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، نظام تعلیم میں انقلاب کی ضرورت۔ موضوع کا یہ عنوان ہے، تعلیم ہی کسی قوم کے عروج و جوال کا سبب ہوتی ہے۔ دیگر شعبہ زندگی کی طرح ہمارے ملک میں تعلیم کا برا حال ہے اور پورا تعلیمی نظام بربادی کا شکار ہے۔ ماضی میں ہمارے یہاں دو طرح کے اسکول تھے، یعنی ایک سرکاری اسکول اور دوسرا انگریزی میڈیم۔ اب حال یہ ہے کہ بہت سے تعلیمی نظام اور ان کی فرنچائزی بھی فروخت ہوتی ہے۔ ان میں سے زیادہ تر اداروں کی بزنس پورے ملک میں قائم ہے۔ افسوس کہ یہ ادارے نئی نسل کے ساتھ بالکل کھلواڑ برتتے ہیں، نئی نسل کو بنیادی اساس کے خلاف تعلیم دے رہے ہیں۔ تعلیمی اداروں کے نصاب جدا جدا ہے، آپ کوئی بھی کانوینٹ کو دیکھ لیجئے، سب اپنے اپنے حساب سے اس اسکول میں بکس رکھتے ہیں اور بھی بہت ساری ضرورت فراہم وہ خود کرتے ہیں۔ تعلیم ادارے کے نصاب جدا جدا سا ہے۔ اب فارسی کی طرح اردو زبان کے پرچہ کو نصاب میں شامل نہیں کرنے کی بات چل رہی ہے اور نصاب میں زیادہ تر زبانیں انگریزی میں دے رہے ہیں۔ یہ خوش آئند بات ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے انگریزی پڑھنا، لیکن انگریزی کے ساتھ ساتھ اردو کو بھی اس کا حصہ بنانا چاہیے۔ جو بھی حضرات ایجوکیشن کے میدان میں ہیں، جو بھی تعلیمی شعبے میں ہیں، جو بھی اسکول چلا رہے ہیں، ان سبوں کو چاہیے کہ جس طرح انگریزی کو لازمی ہے اس طرح ایک پرچہ اردو شامل کرنا چاہیے۔ دوسری اہم بات یہ ہے، انگلش میڈیم اسکول میں ہمارے بچے کو بھاری بھرکم بستہ دے دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 سے 12 kg کا یہ بستہ لاد دیا جاتا ہے، جس سے اس کے ذہن مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ سراسر غلط ہے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ ہمارے بچے اوسطاً 25 سال تک کی عمر میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ملازمت کی حصول کی فکر ہوتی ہے اور پھر وقت یوں گزرتا ہے، پھر شادی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ ہولناک کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ لہذا ہم تمام دانشور حضرات کو چاہیے کہ تعلیمی نظام کو سدھار کرے۔ جس طرح تعلیم، ہمارے خیال سے تعلیم ایک بچہ چھوٹی عمر میں ABCD سیکھ لیتا ہے اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ CAT CAT، تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا اچھا جا رہا ہے۔ 2 گنا 2 4، پھر اس کو ٹیبل میموریز کروا دیتے ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب ہے پھر اس کو ٹیبل یاد کرواتے ہیں۔ بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو ہمیں اسے زندگی گزارنا سکھانا ہے۔ جو مین تعلیمی بنیادی تعلیم زندہ رہنے کی، اس کی مختلف تجربات اس کو جو کہتے ہیں، اس کو جو سیکھنا چاہیے، جس کو تعلیم کہتے ہیں،
اس کا چھوٹا سا اور بچوں کو تعلیم اس لیے دی جا رہی ہے کہ بچہ اس کے ذریعہ روزگار کما سکے. میرا کہنے کا مطلب ہے بالکل تعلیم آپ لیجئے، اچھا تعلیم لیجئے، ویل ایجوکیشن آپ لیجئے، لیکن اس کو روزگار فراہم کرنے کا تو ایک ذریعہ ہے ہی، لیکن تعلیم کو روزگار کا حصہ نہیں بنانا ہے. تعلیم اس طرح حاصل کیجئے کہ کامیابی آپ کے قدم چومے. کوئی بھی سبجیکٹ، کوئی بھی پرچہ میں آپ اگر تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اس کو مکمل تعلیم لیجئے وہاں تک، جس طرح آپ سادھارن سا بی اے میٹرک، انٹر، بی اے، ایم اے، ایم فل، پی ایچ ڈی تک کی تعلیم اگر حاصل کرتے ہیں، اچھے سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو یقیناً آپ کوئی بھی یونیورسٹی میں، کوئی بھی ایجوکیشن فیلڈ میں آپ اچھے فائز پہ آپ قائم ہو سکتے ہیں. لہٰذا میرا یہی کہنے کا عنوان ہے کہ تعلیم کو بزنس کا ذریعہ نہ بنائیں، تعلیم کو عام کیا جائے اپنے سماج میں اور اپنے گھروں میں. تعلیمی رواج کو بحال کیا جائے اور اپنے بجٹ کا زیادہ سے زیادہ حصہ تعلیم پر خرچ کریں، کیونکہ بچے ہمارے قوم کے معمار ہوتے ہیں. اس کی فکر کرنا ہمارا اولین ذمہ داری ہے. چلتے چلتے ہم دو شعر کے ساتھ ضمت تمام لیں گے. کمزور جو رہو گے بنیاد سے کیا ہوگا، کمزور جو رہو گے بنیاد سے کیا ہوگا، کچھ کر کے دکھاؤ فریاد سے کیا ہوگا. تعلیم ہی قوموں کی معیار بتاتی ہے، تعلیم ہی قوموں کی معیار بتاتی ہے. تعلیم ہی نہیں ہوگی تو تعداد سے کیا ہوگا. اگر میری بات آپ تمام احباب کو اچھی لگی تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرا یوٹیوب چینل ثاقب کلیم سبسکرائب کریں. بہت بہت شکریہ.